اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت میں ہو تو خوب پاکیزگی حاصل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاکیزہ مٹی کا قصد کرو، پس ملو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی رکھے، اور لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاکیزہ کرے، اور تاکہ اپنی نعمت کو تم پر پورا کرے، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ محترم احباب، آیت مبارکہ میں تین بڑی اہم اور بنیادی چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پہلی چیز وضو کا حکم ہے، دوسری چیز غسل کا حکم ہے، اور تیسری چیز تیمم کا طریقہ یہ ذکر ہوا ہے۔ وضو کے حوالہ سے اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ لفظ یہاں پر یہ آئے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے بظاہر کہ اگر ایک آدمی کا پہلے سے وضو ہے یا نہیں ہے،
جب بھی وہ نماز کے لیے اٹھے تو اس کو یہ کام کرنے ہوں گے۔ بظاہر تو یہ معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ اذا قمتم، جب تم اٹھو۔ یہاں پر یہ کوئی نہیں کہ پہلے تم ناپاکی میں ہو اور پھر یہ کام کرو، یہ کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جب بھی تم اٹھو نماز کے لیے تو یہ 4 کام کرنے ہیں۔ چہرے دھونے ہیں، ہاتھ دھونے ہیں کونیوں تک، سروں کا مسح کرنا ہے، پاؤں ٹخنوں تک دھونے ہیں۔ اب ظاہری لفظوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کا پہلے سے وضو موجود ہے، پہلا وضو اس کا ٹوٹا نہیں ہے، تو پھر بھی نماز کے لیے وہ اٹھے تو اس کو دوبارہ وضو بنانا ہوگا۔ لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ حکم نہیں ہے۔ آیت کے لفظوں سے بظاہر یہ لگ رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ حکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی نماز کے لیے اٹھیں وضو بنا لیں، اگر وضو پہلے نہیں ہے تو پھر تو بنانا واجب ہوگا۔ اگر پہلے سے وضو ہے پھر بھی دوبارہ بنا لیں تو مستحب کی حد تک تو ہے، لیکن واجب تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن آیت مبارکہ کے اندر امر کے صیغے وہ تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وضو ہے یا نہیں ہے، جب بھی نماز کے لیے اٹھنا ہے وضو دوبارہ بنانا واجب ہوگا۔ اللہ اللہ۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اسی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آگے تیمم کا بھی حکم اور طریقہ ذکر کیا ہے، اور وہاں پر اللہ رب العزت نے ایک چیز ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ۔ یہ تیمم کیوں ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم پاک ہو جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ تیمم پاک کرنے کے لیے ہے۔ تو پاک کرنا اس کو ہوتا ہے کہ جو پہلے سے پاک نہ ہو۔ جو پہلے ہی پاک ہے اس کو تو پاک نہیں کیا جاتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تیمم تب ہوگا کہ جب تم پاک نہیں اور پاک ہونے کی ضرورت ہے تو تب تیمم کیا جائے گا۔ جبکہ پانی میسر نہ ہو وضو کے لیے، غسل کے لیے، اور تم پاک نہیں تو پاک ہونے کے لیے تیمم ہے۔ اور تیمم جو ہے یہ وضو کا خلیفہ ہے۔ اگر پانی میسر ہے اور بندہ پانی کے استعمال پر قادر ہے تو پھر تو اس نے وضو ہی بنانا ہوتا ہے، پھر تیمم کی گنجائش کوئی نہیں ہوتی۔ تیمم کی طرف تو تبھی جاتے ہیں کہ جب پانی میسر نہیں، یا پانی میسر تو ہے لیکن اس کے استعمال پر بندہ قادر نہیں، تو پھر تیمم کرنا ہوتا ہے۔ تو تیمم جو ہے یہ وضو کا خلیفہ ہے، اور اس کا مقصد اللہ نے ذکر کیا پاکیزہ کرنا۔ تو جس کا یہ خلیفہ ہے پھر اس کا مقصد بھی تو پاکیزہ کرنا ہی ہوگا نا۔ تیمم پاکیزہ کرنے کے لیے ہے اور یہ وضو کا خلیفہ ہے، تو پھر وضو بھی یقیناً پاکیزہ کرنے کے لیے ہے۔ تو جب وضو پاکیزہ کرنے کے لیے ہے تو یہ بھی تب ہی لازم ہوگا کہ جب بندہ پاکیزہ نہ ہو۔ اگر بندہ پہلے سے ہی پاکیزہ ہے تو پھر وضو لازم نہیں ہوگا، کیونکہ مقصد تو اس کا ہے پاکیزہ کرنا، اور وہ مقصد تو پہلے ہی موجود ہے۔ تو بہرحال اسی آیت مبارکہ کے اگلے لفظ جو ہیں وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، تو اس سے بات جو ہے وہ نکھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ وضو لازم تب ہوگا کہ جب پاکیزگی نہ ہوگی۔ اگر پاکیزگی پہلے سے موجود ہے اور پھر نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں تو پھر وضو بنانا لازم کوئی نہیں، ہاں البتہ مستحب پھر بھی ہے، بنا لیں تو ثواب ہے، اجر ہے، نہ بنائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز چونکہ پہلے وضو موجود ہے، نماز اس سے ہو جائے گی۔ وضو کے حوالہ سے یہاں پر اللہ رب العزت نے
4 چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے اٹھو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ یہ ایک چیز ہو گئی کہ چہرے دھونے ہیں۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے کونیوں تک، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، یہ تیسری چیز ہو گئی۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں تک، یہ چوتھی چیز ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے وضو کے حوالہ سے 4 چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ جب ہم وضو بناتے ہیں تو وضو کے اندر تو ہم کلی بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تو اس کا ذکر کوئی نہیں ہوا۔ وضو کے اندر ہم ناک میں پانی بھی ڈالتے ہیں، یہاں پر تو اس کا ذکر کوئی نہیں ہوا۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں جن کا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ذکر فرمایا ہے، ان 4 چیزوں کی حیثیت وضو کے اندر فرض کی بنے گی۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فرض نہیں ہے۔ یہ 4 چیزیں فرض ہیں، یہ 4 کام ہو گئے تو وضو ہو جائے گا۔ اللہ واللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس فرمان کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ وضو بناتے ہوئے نیت کرنا بھی فرض ہوگا، کیونکہ اگر یہ ہر چیز کا مدار جو ہے وہ اگر نیت پر ہے تو نیت کے بغیر تو وہ عمل کوئی نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ 4 کام تو ہو گئے لیکن وضو کی نیت کوئی نہیں، تو بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ وضو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم نے وضو کے اندر نیت کو کوئی شرط قرار نہیں دیا۔ قرآن حکیم نے یہی کہا ہے کہ جس وقت تم نماز کے لیے اٹھو تو یہ 4 کام کرنے ہیں۔ قرآن حکیم نے یہ نہیں کہا کہ طہارت کی نیت کے ساتھ یہ 4 کام کرنے ہیں، وضو کی نیت کے ساتھ یہ 4 کام کرنے ہیں۔ قرآن حکیم میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہوا، تو اس لیے نیت جو ہے اس کو بھی ہم فرض نہیں قرار دے سکتے۔ اللہ واللہ، فرض یہی 4 چیزیں ہوں گی: چہرے دھونا، ہاتھ دھونا کونیوں تک، سروں کا مسح کرنا اور ٹخنوں تک پاؤں دھونا۔ فرض یہی 4 چیزیں ہوں گی۔ اللہ واللہ، بغیر نیت کے بھی اگر ایک آدمی، اس کی وضو کی نیت کوئی نہیں لیکن وہ نہا لیتا ہے، جب نہا لیا چہرہ بھی دھویا گیا، ہاتھ بھی دھوئے گئے، پاؤں بھی دھوئے گئے، سروں کا مسح کرنا تھا تو مسح سے بھی معاملہ بڑھ گیا، وہ بھی دھوئے گئے، تو وضو پھر بھی ہو جائے گا، نماز اس سے بھی ادا ہو جائے گی۔ ہاں البتہ ایک فرق رہے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اس کو بھی تو مد نظر رکھنا ہے نا۔ تو فرض تو نیت نہیں ہوگی، لیکن یہ چیز ہوگی اگر یہ کام بغیر نیت کے، وضو کی طہارت کی نیت کیے بغیر یہ 4 کام ہو گئے، نماز تو اس سے درست ہو جائے گی، لیکن وضو کا ثواب کوئی نہیں ملے گا۔ نماز کا ثواب تو مل جائے گا، نماز درست ہو گئی، وضو کا ثواب کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن اگر نیت کر کے یہ 4 کام کیے تو پھر وضو کا بھی ثواب ملے گا اور نماز کا بھی ثواب ملے گا۔ تو جو انما الاعمال بالنیات ہے وہ ثواب کے حوالہ سے ہے کہ ثواب تبھی ملے گا وضو کا کہ جب وضو کی نیت کے ساتھ، طہارت کی نیت کے ساتھ یہ 4 کام کیے۔
اگر طہارت کی نیت کے بغیر یہ چاروں کام کر لیے، نماز تو اس سے درست ہو جائے گی، نماز کے لیے یہ چیز کافی ہو جائے گی، نماز کا ثواب بھی مل جائے گا، لیکن وضو کا ثواب کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ اللہ، حتیٰ کہ علماء نے یہ بات لکھی، ہمارے احناف کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ 4 کام اتفاقاً بھی ہو گئے نا، بندہ یہ 4 کام بھی کوئی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک تو میں نے پہلے کہا نا کہ بندہ ویسے نہا لے، تو چلو وہ نہانے میں تو یہ 4 کام کرنا چاہ تو رہا ہے نا، لیکن اگر یہ اتفاقاً بھی ہو گئے، بندہ یہ کرنا چاہ بھی کوئی نہیں رہا، لیکن اتفاقاً یہ 4 کام ہو گئے نا، تو نماز بہرحال پھر بھی درست ہو جائے گی۔ اب اتفاقاً کیسے کام ہو گئے؟ بندہ مثال کے طور پر نہر کے کنارے کنارے جا رہا ہے، پاؤں پھسل گیا، اب وہ نہانا چاہ تو نہیں رہا تھا، پاؤں پھسل گیا، نہر کے اندر گر گیا۔ اب جب باہر نکلے، چہرہ بھی دھویا گیا ہوا ہے، ہاتھ بھی دھوئے گئے ہوئے ہیں، پاؤں بھی دھوئے گئے ہوئے ہیں، سر جو ہے وہ بھی مسے سے معاملہ بڑھ گیا ہے، سر کے اوپر بھی پانی لگ چکا ہے، تو نماز کے لیے یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ وہ نہانا نہیں چاہ رہا تھا، وہ یہ 4 کام کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یہ 4 کام اتفاقاً ہو گئے۔ جب ہو گئے، نماز اس سے بھی درست ہو جائے گی، لیکن وضو کا ثواب کوئی نہیں ملے گا۔ وضو کا ثواب بہرحال تبھی ملے گا کہ جب یہ 4 کام جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات کے زیر تحت نیت کر کے یہ 4 کام کیے جائیں گے، تو تب جو ہے وہ وضو کا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال فرض جو ہے یہ 4 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ سنت اور مستحب کے درجے میں ہیں۔ یہ 4 چیزیں فرض ہیں: چہروں کو دھونا، ہاتھوں کو دھونا۔ چہرہ جو ہے یہ سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک جو ہے وہ یہ چہرہ دھونا جو ہے یہ فرض ہے۔ ہاتھ جو ہے یہ کوہنیوں سمیت دھونا، کوہنیاں بھی اس میں دھوئی جائیں گی، تو یہ کوہنیوں سمیت دھونا فرض ہے۔ سروں کا جو مسح کرنا ہے نا، تو سارے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے۔ فرض جو ہے وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کے ڈھیر پر آئے، کوڑی پر آئے، پیشاب کیا، پھر وضو فرمایا اور اپنی پیشانی کا مسح کیا، ناسیہ کا مسح کیا۔ تو ناسیہ جو ہے یہ سر کے چوتھائی حصے کو کہا جاتا ہے، تو سر کے چوتھے حصے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسح کیا۔ اس سے کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسح کرنا وہ کسی حدیث سے صراحت سے ثابت کوئی نہیں۔ کم از کم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں صراحت کے ساتھ ثابت ہے تو وہ سر کے چوتھائی حصے کا ہے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر بات ہے کہ فرض مقدار سے کم تو کر ہی نہیں سکتے نا، تو سارا سر جو ہے اگر اس کا مسح کرنا فرض ہوتا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھائی حصے کا مسح کیسے کر لیا؟ پھر تو سارے کا ہی آپ کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چوتھائی حصہ جو ہے وہ فرض ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھائی کے اوپر بھی اکتفا کیا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عام معمول ہے تو وہ سارے سر کا مسح کرنے کا معمول ہے، تو مستحب یہی ہوگا کہ سارے سر کا مسح کیا جائے، لیکن اس کے اندر فرض مقدار جو ہے وہ سر کا چوتھائی حصہ ہے، اگر اس کا بھی مسح ہو گیا تو نماز درست ہو جائے گی، فرض پورے ہو جائیں گے۔ مستحب یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے۔ یہاں پر میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض احباب گردن کا مسح کرتے ہیں اس انداز میں کہ سر کا مسح کرتے ہیں، پھر کانوں کا مسح کر کے الٹے ہاتھ سے گردن کا مسح کرتے ہیں۔ یہ کہیں سے بھی ثابت کوئی نہیں ہے۔ یہ گردن کا مسح کانوں کے مسح کے بعد الگ سے الٹے ہاتھوں سے کرنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ گردن کا مسح جو ہے نا
وہ اصل میں سر کے مسے کو پوری طرح ڈھانکنے کے لیے کہ سر کا مسا پوری طرح ڈھانکا جائے تو سر کا مسا کرتے ہوئے گردن تک ہاتھ پہنچا دیے، بس اتنا مسئلہ ہے گردن کے مسے کا. یہ نہیں ہے کہ اس کا مستقل مسا کیا جائے، سر کا مسا کرتے کرتے ہاتھ گردن تک پہنچا دیے جائیں تاکہ سر کا مسا پورے کا پورا جو ہے وہ ہو جائے، بس اتنا مستحب ہے. یہ الگ سے جو دوبارہ کیا جاتا ہے اس کا قطعاً کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ اللہ. بعض روایات میں صرف پیچھے تک ہاتھ لے جانے کا تذکرہ ہے، بعض روایات میں پیچھے تک ہاتھ لے جا کے پھر واپس لانے کا بھی تذکرہ ہے. تو دونوں طریقے درست ہیں. صرف پیچھے تک ہاتھ لے جائیں، گردن تک پہنچا دیں، سارے سر کا مسا ہو گیا، سارے سر کے مسے کا ثواب تب بھی مل جائے گا. اور اگر دوبارہ واپس بھی لے آئیں تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض اوقات یہ بھی ثابت ہے تو اس کا بھی اجر مل جائے گا، یہ بھی درست ہو جائے گا. اللہ اللہ. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو، فغسلو کا معنی دھو لو، تو دھونے کے ساتھ ذکر ہوا وجوہکم، اپنے چہروں کو. دھونے والی چیزوں میں پھر آگے ذکر ہوا وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک. آگے آ جاتا ہے ومسحو، اور مسح کرو. آگے تو مسح کا ذکر شروع ہو گیا، تو ومسحو برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو. اس کے بعد ہے ارجلکم الی الکعبین. درمیان میں لفظ آ چکا ہے کہ ومسحو، تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے اگر آپ عربی گرامر سے واقف نہیں ہیں، اگر آپ عربی گرامر سے واقف نہیں ہیں، آپ کو اعراب سے واقفیت نہیں ہے، تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ جب ومسحو آ گیا تو اگلی دو چیزیں جو ہیں ان کا مسح ہوگا. تو سروں کا بھی مسح ہوگا، اور وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں ٹخنوں تک، تو ان کا بھی بظاہر یہ ہے کہ مسح ہوگا. اور ایک طبقہ مسح کا قائل ہے بھی، وہ کہتے ہیں کہ وضو کے اندر پاؤں دھونا فرض نہیں ہے بلکہ پاؤں کا مسح کرنا فرض ہے. کچھ احباب ایسے ہیں، ایک طبقہ ایسا ہے امت محمدیہ میں. اللہ اللہ. اس حوالہ سے ویسے تو بڑی لمبی چوڑی تفاصیل ہوتی ہیں، مختلف قراتیں کون کون سی ہیں، ان کا کیا کیا تقاضا ہے، کس کس طرح ان مختلف قراتوں کے اندر تطبیق ہوتی ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ زیادہ تر جو ہے علمی چیزیں گرامر سے متعلق، تو آپ احباب چونکہ گرامر وغیرہ کو تو آپ سمجھتے نہیں ہیں، تو اس لیے ان کا اگر میں تفصیل بیان کرنا شروع کروں گا تو وہ آپ کے لیے کوئی مفید نہیں ہوگی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کا. اس لیے بس مختصر سی ایک بات جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں جس کی آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے. جو معروف قرات ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے اندر وَأَرْجُلَكُمْ ہے، وَأَرْجُلِكُمْ نہیں ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ لام پر زیر ہوتی، ارجلکم ہوتا، اور ایک یہ ہے کہ ارجلکم ہے. اگرچہ وہ بھی قرات موجود ہے لیکن معروف قرات جو ہم جس کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ ارجلکم والی ہے. ویسے تو قرات ارجلکم کی بھی یہاں پر موجود ہے، ارجلکم کی بھی موجود ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ وہ طویل بحثیں جو ہیں تو ان کے اندر جانے کی فی الوقت ضرورت کوئی نہیں ہے. تو آپ کے لیے جتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے تو میں اتنی بات جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں. تو معروف قرات بہرحال وہ ارجلکم ہے. ایک چیز سمجھ لیجئے، جو مفعول ہوتا ہے نا، جو مفعول ہوتا ہے تو اس کے متعلق یہ بات ہوتی ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے، اور منصوب کو عام طور پر زبر سے ظاہر کرتے ہیں، یعنی مفعول کو عام طور پر زبر سے ظاہر کریں گے.
اور عربی کے اندر 17 حرف ایسے ہیں جن کو حروف جار کہا جاتا ہے. ان حرفوں کے بعد کوئی لفظ آیا ہوگا نا تو اس کو مجرور کریں گے، جس کو زیر سے ظاہر کرتے ہیں عام طور پر. تو زبر اور زیر کا یہ فرق ہو جاتا ہے کہ اگر مفعول کی حیثیت ہے تو سمجھو کہ وہ زبر اس کے اوپر آئے گی، اگر حرف جار کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو پھر اس کے اوپر زیر آئے گی. یہاں پر فغسلو دھو لو، دھونا کس کو ہے؟ مفعول ہے وجوہکم، اپنے چہروں کو. اس میں کم جو ہے نا وہ تو ہے ضمیر، وجوہ جو ہے چہرے، تو یہ مفعول ہے، تو وجوہ کی ہاں پر زبر آ گئی. وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھونا ہے، تو ایدیا کی یا پر بھی زبر آ گئی. کم جو ہے وہ تو آگے ضمیر ہے، تو یہ بھی وجوہکم یہ بھی فغسلو کا مفعول ہوا، ایدیا جو ہے یہ بھی فغسلو کا مفعول ہوا. آگے ارجلا جو ہے اس کے اوپر بھی زبر آئی ہوئی ہے. ارجلکم میں کم تو ضمیر ہے، تو ارجلا کی لام پر زبر آئی ہوئی ہے، زیر نہیں آئی ہوئی. تو جو ارجلکم ہے نا معروف قرات کے مطابق، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی ان چیزوں میں ہے کہ جو فغسلو کا مفعول ہیں، کہ جن جن چیزوں کو دھونا ہے تو پھر اس کو بھی دھونا ہے. اگر یہ مسے والی چیزوں سے متعلق ہوتا نا تو مسے والی چیز جو ہے رؤوسکم، اس سے پہلے با لگی ہوئی ہے، اور با جو ہے یہ حرف جار ہے، اور حرف جار کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ مجرور ہو، جس کو زیر سے ظاہر کرتے ہیں. تو رؤوس سے سین پہ زیر آئی ہوئی ہے، تو اگر ارجولے ہوتا تو پھر اس کا تعلق رؤوسے کے ساتھ ہوتا کہ رؤوس کو بھی وہی مسح کرنا ہے اور ارجل کا بھی، پاؤں کا بھی مسح کرنا ہے. لیکن یہاں ارجلکم معروف قرات نہیں ہے، ارجلکم معروف قرات ہے. تو پھر یہ معلوم ہوا کہ یہ دھونے والی چیزوں میں شامل ہے، یہ مسے والی چیزوں میں شامل نہیں ہے. ایک بات اس حوالہ سے اور ذکر کر دیتا ہوں جو آپ کو سمجھ آ سکتی ہے. اللہ اللہ، ہاتھوں کو دھونے کا تذکرہ ہوا تو کہا کہ کونیوں تک، پاؤں کو دھونے کا تذکرہ ہوا تو کہا کہ ٹخنوں تک. لیکن ایک فرق ہے یہاں پر، عربی کے اندر واحد اور جمع صرف نہیں ہوتے بلکہ واحد تثنیہ اور جمع ہوتے ہیں. اگر ایک کا اظہار کرنا ہو تو اس کے لیے واحد ہوتا ہے، دو کا اظہار کرنا ہو تو اس کے لیے تثنیہ ہوتا ہے، اور دو سے زیادہ کا اظہار کرنا ہو تو اس کے لیے جمع ہوتا ہے. اردو میں یا دوسری زبانوں میں وہ واحد اور جمع ہوتا ہے، لیکن عربی میں صرف واحد اور جمع نہیں، درمیان میں تثنیہ بھی ہوتا ہے. ایدیکم یہ جمع ہے، اپنے ہاتھوں کو دھونے. اس کے ساتھ مرافق آیا، یہ بھی جمع ہے، اپنے ہاتھوں کو دھونے، کونیوں تک دھونے، کونیوں سمیت دھونے. ایدیا بھی جمع آیا، مرافق بھی جمع آیا. آگے جو ارجلکم الی الکعبین ہے، ارجلا یہ بھی جمع آیا، لیکن الکعبین نہیں جو ہے یہ تثنیہ ہے، یہ جمع نہیں ہے. اگر جمع لاتے نا اللہ تو الی الکعاب ہونا چاہیے تھا، الی الکعبین نہیں ہونا چاہیے تھا. کعبین جو ہے یہ جمع نہیں ہے، یہ تثنیہ آ گیا بیچ میں. اب جو پیچھے اسلوب آ رہا ہے، ایدیہ جمع تھا تو اس کے ساتھ مرافق بھی جمع آ گیا، تو پھر ارجلا کے ساتھ بھی الکعاب جمع آ جانا چاہیے تھا. لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے تثنیہ استعمال کیا ہے، اور اس سے جو ہے وہ مسئلہ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا ہے. کیسے واضح فرما دیا ہے؟ جب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے اپنے کپڑے پہن لیے، لوگوں بھی جمع اور کپڑے بھی جمع، تو کیا مطلب ہوگا کہ ایک ہی سوٹ سب نے پہن لیا؟ نہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا سوٹ پہن لیا. ایک نے اپنا سوٹ پہن لیا، دوسرے نے بھی اپنا پہن لیا، تیسرے نے بھی. تو جمع کا لوگوں بھی جمع تھا اور کپڑے وہ بھی جمع تھا. لوگ بھی مثلا وہاں پر 10 تھے
सूट भी 10 थे। नंबर 1 जो फर्द है उसने नंबर 1 सूट पहन लिया, नंबर 2 ने नंबर 2 सूट पहन लिया, नंबर 3 ने नंबर 3 सूट पहन लिया, हर एक ने अपना अपना सूट पहन लिया। तो जिस वक्त जमा के साथ जमा आए ना, तो फिर ये ऐसा ही होता है कि हर एक ने अपने अपने, तो हाथ धोने को नहीं होता, ये हाथ धोना है तो अपनी इस कोनी तक, ये हाथ धोना है तो अपनी इस कोनी तक, डॉक्टर साहब का हाथ डॉक्टर साहब की इस कोनी तक, डॉक्टर साहब का बायां हाथ डॉक्टर साहब की इस कोनी तक, हर बंदे का हाथ है अपनी अपनी एक एक कोनी तक। तो ये तो जमा का तकाजा है। लेकिन जिस वक्त पाँव के साथ भी अगर होता ना जमा, तो फिर तो होता कि हर पाँव अपने अपने टखने तक। लेकिन यहाँ पर हर पाँव अपने अपने टखने तक नहीं बन सकता, क्योंकि टखने 2 जिक्र हुए हैं। अर्जुना तो है जमा, और आगे टखने जो है वो किआब नहीं काबैन जिक्र हुए, तो टखने 2 जिक्र हुए हैं। अब 2 टखने सारी इंसानियत के तो हो नहीं सकते। तो फिर मतलब ये बनेगा कि हर पाँव अपने 2 टखनों के साथ, हर पाँव के 2 टखने। और मसा जो होता है ना, तो वो इस तरह करके किया जाता है, तो ये ऊपर की तरफ आता है, टखने ये दोनों साइडों पर होते हैं, तो ये मसा साइडों की तरफ जाता ही कोई नहीं है। मसा जो है वो तो सिर्फ ऊपर तक किया जाता है, सामने सामने ऊपर के हिस्से पे किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इलल काबैन कह के वाजे कर दिया कि काम वो करना है कि जो काबैन तक जा रहा हो, जो दोनों टखनों तक जा रहा हो। तो टखना हर पाँव के एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, टखने हर पाँव में 2 होते हैं। तो यहाँ पर वो काम करना है कि जो टखनों तक पहुंचे। तो टखना ये जो दरमियान की ऊपर की हड्डी है ना, इसको भी काब कहते हैं, अरबी में इसको भी काब कहते हैं। लेकिन ये तो हर पाँव में एक होती है, ये वाली 2 कोई नहीं। तो अगर होता ना मसा, तो हर पाँव अपने एक एक टखने तक, फिर किआब का लफ्ज आना चाहिए था, लेकिन काबैन का लफ्ज आया। तो उससे मालूम हुआ कि हर पाँव के जो 2 टखने हैं, तो जो चीज़ 2 टखनों तक पहुंचती है वो करनी है, और वो गुस्ल है, वो गसल है, धोना है, वो जो है तो ये नहीं है। तो बहरहाल आयत मुबारका के हवाला से कुछ इब्तदाई बातें वज़ू के हवाला से हो गई। अब एक अहम मसला जो है इंशाअल्लाह उसके ऊपर कल हम गुफ्तगू करेंगे। वो मसला जो है वो ये कि बाज़ अहबाब, अब यहाँ पर देखिए कुरान हकीम के अंदर पाँव के धोने का तज़किरा है, तो बाज़ अहबाब मोज़ों पर मसा करते हैं और बाज़ जराबों पर भी मसा करते हैं। तो देखना ये है कि इनमें से क्या दोनों चीज़ों की गुंजाइश है या किसी एक चीज़ की गुंजाइश है। अगर किसी की गुंजाइश है, कुरान ने तो धोने का हुक्म दिया हुआ है, तो गुंजाइश निकाली जाएगी तो कैसे निकाली जाएगी, और किस चीज़ की गुंजाइश निकालना साबित है और किसकी साबित नहीं। इंशाअल्लाह ये इस मसले के ऊपर गुफ्तगू आइंदा दरस में हो जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।